بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا پیار بھرا رشتہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شادی کے بعد میاں بیوی کے باہمی رشتے کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور خوشیوں والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے تو سب ہی تیار ہوتے ہیں، لیکن جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو لوگ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حقوق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں شوہر اور بیوی کو حقوق و فرائض سے ہٹ کر کچھ ایسی ایڈوائزز اور ٹرکس بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے شوہر اور بیوی اپنی میرڈ لائف کو خوشگوار انداز میں گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ شوہر اور بیوی کا پیار بھرا رشتہ ہی تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان شادی سے وجود میں آیا۔ شادی ایک خوبصورت بندھن ہے جس میں بندھ جانے کے بعد دو انسان زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مخاطب شخص، تو نے نکاح کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو زیادہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے جس طرح شوہر اور بیوی کے درمیان اجنبیت ہونے کے باوجود بے پناہ محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کا کوئی اور تعلق ایسا نہیں ہے جو دو انسانوں کے درمیان جو پہلے ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہوں، ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں، اس درجہ کی محبت و الفت پیدا کر دے۔ ہر کوئی اپنی ازدواجی زندگی پرسکون چاہتا ہے، لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہوتی ہیں جو اس پیار بھرے اور میٹھے رشتے میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ کیونکہ محبت و الفت کا رشتہ ہے، اس لیے جب بیوی اور شوہر آپس میں بات کریں تو ان کے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے۔ ایسے الفاظ کے استعمال سے اجتناب کریں جس سے سارے جسم پر کانٹے چبھتے ہوئے اور دل پر چھریاں چلتی ہوئی محسوس ہوں۔ جب شوہر آفس سے گھر آئے تو بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اس کو سلام کرے اور اس کا بیگ یا جو سامان اس کے ہاتھ میں ہو وہ اس سے لے لے، اس کو ٹھنڈا پانی پیش کرے، اس کے جوتے اتارنے میں اس کی مدد کرے، اس کو اچھی سی چائے بنا کر دے۔ اسی طرح جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بیوی کھانے کے دوران ایک دو نوالے بڑے پیار سے بڑے انداز سے اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھلائے۔ ان سب باتوں پر عمل کرنے کے لیے نہ ہی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی دقت یا مشقت ہوتی ہے، صرف تھوڑے سے پیار کی ضرورت ہے جو بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ یقین جانیں آپ کے اس تھوڑے سے عمل سے آپ کی ازدواجی زندگی میں وہ بہار آئے گی جس کا ہر بیوی خواب دیکھتی ہے۔ شوہر بیوی کے اس عمل سے اتنا خوش ہوگا کہ بیوی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اسی طرح بیوی اگر کہیں باہر سے گھر آئے تو شوہر بھی اس کا استقبال مسکرا کر کرے، اس کے ہاتھ سے اس کا ہینڈ بیگ اور سامان وغیرہ لے لے اور اس کو ٹھنڈا پانی پیش کرے اور اس سے حال احوال پوچھے، پیار بھری باتیں کرے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو شوہر بھی اپنے ہاتھ سے ایک دو نوالے بڑے پیار سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اور کھانے کی تعریف بھی کرے، تو بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی عزت اور پیار میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باہمی احترام خوشگوار زندگی کا سب سے اہم پلر ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ناراض ہوں، غصے میں ہوں، تب بھی اپنی ناراضگی کا اظہار احترام کے دائرے میں رہ کر کریں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، کبھی بھی اپنے ساتھی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ نہ شوہر کسی دوسری عورت سے اپنی بیوی کا موازنہ کریں،
اور نہ ہی بیویاں کسی دوسرے مرد سے اپنے شوہر کا موازنہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ موازنہ کرنا آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، اس لیے اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ میاں بیوی میں خاص ازدواجی عمل ایک دوسرے کو راحت دیتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے فٹ رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنے ساتھی کے سامنے ہوں تو ایسے رہیں کہ ایک دوسرے کو اٹریکشن فیل ہو، ایسے بالکل نہ رہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کراہیت محسوس ہو۔ بیوی ایسے کپڑے پہنے جو شوہر کو پسند ہوں اور گھر میں بھی خاص طور پر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور خوشبو وغیرہ لگائے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو پھر تو خوب بن سنور کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں بننا سنورنا تو دور کی بات ہے، اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں رکھتی ہیں۔ جب شوہر آفس سے گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، میک اپ کرے اور خوشبو بھی لگائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب شوہر آئے تو آپ ان کے سامنے گندے کپڑوں میں آئیں اور آپ کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو۔ بیوی کا یہ رویہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر جب آفس یا دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر جاتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور نہ خوشبو لگاتے ہیں، پان گٹکا کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، جس سے ان کے دانت گندے ہو جاتے ہیں اور منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس کے باوجود پیسٹ برش کرنے کا بھی کوئی اہتمام نہیں کرتے، اس سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں بھی ایسے رہیں جیسے گھر سے باہر جاتے وقت ہوتے ہیں۔ یہ عمل بہترین ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ شوہر اور بیوی دونوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات سچ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں سے بے لوث محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے شریک حیات کے لیے وقت نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہترین زندگی کے لیے اپنے بچوں کو دادا دادی کے پاس چھوڑ کر اپنے لیے وقت نکالیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بچوں کے بعد بھی اپنے شوہر کو وقت دے اور پہلے کی طرح اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے اور خوشبو لگائے۔ بچوں کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے شوہر کا خیال رکھے اور بچوں کی مصروفیت کو بہانہ بنا کر اس میں کوتاہی نہ کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شوہر اولین ترجیح ہے، بعد میں بچے ہیں۔ اسی طرح شوہر کے لیے بیوی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے پیدا ہو جانے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان بچوں کی وجہ سے جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بلا وجہ تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ آفس سے سیدھا گھر آئے اور گھر میں آنے کے بعد بھی اپنی جاب یا بزنس کے کام میں نہ لگا رہے، بلکہ اپنی بیوی کو بھی ضرور وقت دے، اس سے پورے دن کا حال احوال پوچھے، اس سے پیار بھری باتیں کرے اور جس قدر ممکن ہو گھر کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے، اپنے بزنس یا جاب کا غصہ گھر میں آ کر نہ نکالے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ شوہر اور بیوی دو الگ الگ انسان ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دل و دماغ اور ان کی سوچ، ان کی پسند اور ناپسند ضروری نہیں ایک جیسی ہو۔ اس لیے ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ اپنی سوچ اور پسند اور ناپسند کے سلسلے میں دوسرے پر زبردستی کرنا کہ وہ بھی ایسا ہی کرے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا رویہ اپنائیں۔ ہر رشتے میں کچھ غلطیاں اور غلط فہمیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو وہ شکایات کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ازدواجی رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اس لیے دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھیں، انہیں پہاڑ نہ بنائیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اپنے ساتھی کی عادت بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کی عادتوں کو اپنائیں۔
شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ویسا ہی بننے کی کوشش کریں جیسا ان کا ساتھی چاہتا ہے۔ بیوی یہ شکایت نہ کرے کہ میں آپ کی اس چیز سے تنگ ہوں، اور نہ ہی شوہر بات بات پر اپنی بیوی کو ٹوکے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اور محبت ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو انہی عادتوں کے ساتھ قبول کرنے کا نام ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی میں چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ جہاں دو انسان ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، وہاں کبھی کبھی رائے کے اختلاف کی وجہ سے چھوٹی موٹی نوک جھونک ہو ہی جاتی ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ شوہر اور بیوی میں اگر کسی بات پر کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو اس کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر ایک دوسرے کو دھمکیاں نہ دیں کہ اگر تم ایسی رہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا بیوی یہ کہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ ایسے بڑے الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ غصہ آئے تو خاموش رہیں اور ایک دوسرے کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھائیں۔ اسی طرح اگر بیوی غصے میں ہو تو شوہر کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ غصے میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اس لیے اس وقت اگر کوئی بولے گا تو وہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بعد میں پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ازدواجی زندگیوں کو خوشیوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔